للمتقين والصلاة والسلام على صادق الوعد الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود ابراہیمی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور خاص فضل سے آج ہمیں سورہ آل عمران کو شروع کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ یہ اللہ کا فضل خاص ہے اور رحمت خاصہ ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے قرآن پاک کو اس جمعہ کے خطبات میں پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا کی۔ اسی کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اللہ کریم جس طرح ہمیں پڑھنا نصیب ہوا ہے اس پر ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ سورہ آل عمران اور سورہ البقرہ یہ دونوں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ ان دونوں کے اندر مضامین میں آپس میں بہت باہمی مشابہت پائی جاتی ہے۔ جو سورہ بقرہ ہم نے پڑھی اس میں اور جو ہم سورہ آل عمران ابھی پڑھیں گے اس کے اندر بہت ساری جو مشابہتیں ہیں ان میں سے چند کا ذکر کرتا ہوں۔ اس سورت کا آغاز بھی اللہ پاک نے حروف مقطعات الف لام میم سے کیا۔ اس سورت کا آغاز بھی حروف مقطعات الف لام میم سے کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح دونوں سورتوں کے شروع میں اللہ پاک نے قرآن کی عظمت کو بیان کیا، یہ بھی ان کے دونوں میں مشابہت ہے۔ اور دونوں سورتوں کے آخر میں اللہ کریم نے ہمیں دعا سکھائی ہے اور عظیم الشان آیات عطا کی ہیں۔ جو پہلی سورت تھی اس میں یہودیوں کا ذکر زیادہ تھا سورہ بقرہ میں، لیکن اس سورہ آل عمران کے اندر عیسائیوں کا ذکر زیادہ ہے، لیکن ذکر دونوں صورتوں میں دونوں قوموں کا ہے، لیکن سورہ بقرہ کے اندر یہودیوں کا زیادہ تھا عیسائیوں کا کم تھا، اور جو یہاں سورہ آل عمران ہے اس میں عیسائیوں کا زیادہ ہوگا اور یہودیوں کا کم ہوگا۔ اسی طرح اللہ کریم نے اس سورت کی 31 آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، عیسائیوں کا ذکر کیا۔ نجران کا ایک وفد جو عیسائیوں کا مرکز تھا وہاں سے 70 افراد کے پر مشتمل حضور علیہ السلام سے بات چیت کرنے مناظرہ کرنے آپ کے پاس آیا، اور اس نے بہت سارے سوال و جواب کیے اور کئی دن وہاں پر رہا، لیکن ان عیسائیوں نے اسلام کی تعلیمات کو قبول نہ کیا، واپس چلے گئے، لیکن جو دین اسلام کی تعلیمات تھی اس کا انہوں نے انکار بھی نہ کیا۔ قرآن مجید میں ان آیات کے اندر اللہ نے ان کے عقیدہ تثلیث کو رد کیا۔ تثلیث کا عقیدہ عیسائیوں کے اندر آج بھی پایا جاتا ہے، وہ 3 خداؤں کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم سلام اللہ علیہا اور اللہ رب العزت، ان تینوں کو وہ خدائی کی حیثیت سے مانتے ہیں۔ اللہ نے اس کا رد کیا، اور پھر آخر میں جب وہ عیسائی جانے لگے تو آقا علیہ السلام نے انہیں مباہلے کی دعوت دی کہ آؤ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جو حق پہ ہے اللہ اسے قائم رکھے گا، اور جو حق پہ نہیں اللہ اس کو تباہ کرے گا، لیکن وہ اس بات سے بھاگ گئے، مبالغہ انہوں نے نہ کیا۔ اسی صورت کے اندر اللہ پاک نے جیسے سورہ بقرہ میں سود کی حرمت کو بیان کیا کہ کسی کے مالی حیثیت کی کمزوری کی وجہ سے اس کو مالی بوجھ ڈالنا اور پیسے پہ پیسہ بٹورنا اور تنگ کرنا، ایکسپلائٹ کرنا، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور سود کی جتنی شکلیں ہیں وہ حرام ہیں، ناجائز ہیں۔ یہاں بھی یہ حکم دوبارہ دہرایا گیا ہے۔ اہل کتاب کو اللہ پاک نے پہلے بھی دعوت حق دی اور یہاں دوبارہ دعوت حق ہے۔ جو اس سورت کے 6 رکوع ہیں ان کے اندر اللہ رب العزت نے غزوہ احد کے واقعات کو بیان کیا۔ غزوہ احد یہ اسلام اور کفر کے درمیان دوسری جنگ تھی جو مدینہ منورہ میں لڑی گئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلی جنگ غزوہ بدر تھا،
بدر کے مقام پر کفر و اسلام کی پہلی جنگ تھی، مسلمان 313 تھے اور کفار 1000 تھے، مقابلہ ہوا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی تھی، اور وہ حیران کن فتح تھی۔ اس پر کفار کی طرف سے اپنی جو شکست ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے مدینہ پر چڑھائی کی گئی تھی، تو اس میں پہلے مسلمان فتح یاب ہوئے، لیکن مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، آپ کے فرمان پر وقتی طور پر عمل چھوڑا، تو وہ جو فتح تھی وہ شکست میں بدلی۔ تو اسی رکوع کے 6 رکوع جو ہیں 60 آیات ہیں، اس میں اللہ کریم نے یہودیوں کے حالات بھی بیان کیے اور پھر منافقین کے حالات بھی بیان ہوئے۔ اور آج بھی منافق کا جو انداز ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، وہ سامنے اور ہوتا ہے اور پیچھے اور ہوتا ہے، منہ پہ اس کا رویہ، انداز، بولنا چالنا، ڈیلنگ وہ اور طرح سے ہوتی ہے، لیکن جب اذا خلوا الی شیاطینہم، جب اپنے جیسے شیطانوں کے پاس علیحدہ ہوتا ہے منافق، تو وہ اور مخالفت میں بات کرتا ہے، اور یہ پہچان ہے کسی کے منافق مزاج ہونے کی۔ اسی سورہ مبارکہ کے اندر فلسفہ ایمان وہ بھی بڑا جامع الفاظ سے بیان کیا گیا ہے، انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور جیسے ہم نے حضرت ابراہیم سلام اللہ علیہ اور آپ کے خاندان اور کعبہ معظمہ کی تعمیر، ان کا ذکر ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، اب یہاں دوبارہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس سورہ بقرہ کے اندر جو بات خاص ہے میں نے آپ کو بتانی ہے مضامین کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ سب نبی، جتنے بھی نبی آئے، انہوں نے پچھلوں کی تصدیق کی۔ تمام نبیوں نے، جو بھی نبی آیا اس نے اپنے سے پہلوں کی تصدیق کی، اور یہ اس نبی کی نبوت کے سچا ہونے کی علامت بنا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ نکتہ سمجھ لیں، یہ ایک پورا فلسفہ ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے اور دین کو سمجھنے کے لیے۔ وہ یہ کہ جو دین حق ہے وہ ازل سے لے کر ابد تک ایک ہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور سید العالمین تک ایک بات تھی، ایک پیغام حق تھا، توحید تھی، رسالت تھی، اللہ کا پیغام حق ایک ہی تھا۔ ہر نبی اپنے انداز سے، اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق وہ پیغام حق اور توحید لوگوں کو سکھاتے رہے۔ اس لیے ہر نبی، آنے والا ہر نبی اپنے پچھلے نبیوں کی تصدیق کرتا رہا، اس لیے کہ کام ہی ایک تھا۔ جو کام پہلوں نے کیا وہی پچھلا کرنے والا آیا، اس نے بھی وہی کام کیا، اللہ کی پیغام دیا، توحید کا پیغام دیا۔ تو جب حضور سید العالمین کی باری آئی تو یہاں دیکھیے، یہاں نبوت ختم ہو رہی ہے، آپ خاتم النبیین بن کر آئے، تو آپ کی ذات اقدس پر نبوت کا اختتام ہو رہا ہے، ختم نبوت ہے۔ اب کیا ہے؟ یہاں پر کون سا قانون چل رہا ہے؟ جتنے نبی آئے انہوں نے پچھلوں کی تصدیق کی، لیکن ساتھ انہوں نے آنے والے عظیم الشان ہمارے آقا کی نبوت کا اعلان بھی کیا، جیسے ہم نے پہلے پڑھا سورہ بقرہ میں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ اللہ نے وعدہ لیا کہ نبیوں جاؤ پیغام حق بھی سناؤ اور لوگوں کو میری توحید کا پیغام بھی دو، راہ حق بھی دکھاؤ، لیکن میرے عظیم الشان نبی کی آمد کا اعلان بھی کرنا۔ یہ قرآن کا طریقہ ہے۔ باقی نبیوں نے، یعنی سب نبیوں نے دو کام کیے، ایک پچھلوں کی تصدیق کی اور صرف واحد ہمارے آقا کے آنے کا اعلان بھی کیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ کی ذات نے نہ صرف اعلان نبوت محمدی کیا بلکہ اعلان نبوت محمدی واضح الفاظ کے ساتھ، اور کہا یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک عظیم الشان نبی وہ آئے گا، اور وہ یاتی من بعد اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ حضور علیہ السلام کا نام آسمانوں پر احمد ہے، زمین پر محمد ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ جو مضامین ہیں میں نے مختصر بیان کیے ہیں،
یہ لمبی صورت ہے، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں کا نام جو ہے زہراوین رکھا گیا۔ الزہراوین انتہائی روشن، زہرا کہتے ہیں روشن، تابناک، نور عطا کرنے والی، تو یہ دونوں صورتوں کا یہ نام ہے۔ سورت کے آغاز میں اللہ رب العزت اپنی شان الوہیت کو بیان کرتا ہے، اور بڑے شان و شوکت کے ساتھ اور بڑے عظمت و جلال کے ساتھ اللہ فرماتا ہے الف لام میم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات قطع کردہ علیحدہ علیحدہ حروف ہیں، الف لام میم، ان کے حقیقی معنی اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ بہت سارے اقوال ہیں، میں نے پہلے بیان کیے ہیں، دہرا دیتا ہوں۔ ایک تو پہلی بات متفقہ یہ ہے کہ اس کا حقیقی معنی اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے، اور اس کے علاوہ مختلف مفسرین نے اپنی محبت، اپنے علم، اپنے ذوق اور اپنی قربت کی بنا پر انہوں نے اس کے کئی معنی بیان بھی کیے۔ یہ فیوز القرآن میرے سامنے ہے، انہوں نے اس کا بڑا خوبصورت ایک تعبیر بیان کی، اور کہتے ہیں یہ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ بات طے ہے کہ حروف مقطعات کا حقیقی معنی اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ یہ اللہ نے آپس میں باتیں رکھی ہیں اپنے نبی کے درمیان۔ انہوں نے لکھا الف سے مراد اللہ کے لیے، الف اللہ کے لیے، لی لقا ملاقات، اور میم محبت، اللہ سے ملاقات کی محبت، اللہ سے ملنا محبت کے ساتھ۔ اس کی اور بھی بہت ساری تعبیرات ہیں، ہم اس سے آگے چلتے ہیں، اور اللہ کریم اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے، اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس موضوع کو میں نے اللہ ہی عبادت کے لائق ہے میں بارہا مرتبہ عرض کر چکا، اور رب کریم یہاں پھر یہی دہرا کر اپنی یہ شان الوہیت بیان کرتا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اور عبادت کی ہر قسم یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے، عبادت کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات اور دعا یہ سب عبادات ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہیں۔ پھر فرمایا الحی، جو خود بھی زندہ ہے، خود بھی موجود ہے، القیوم، اور دوسروں کو بھی زندگی عطا کرنے والا ہے، خود بھی قائم ہے اور دوسروں کو بھی قائم رکھنے والا ہے۔ قیوم کہتے ہیں کہ جو دوسروں کو تھامے رکھے، دوسروں کو قائم رکھے، تو پتہ کیا چلتا ہے کہ میرا وجود بھی اللہ کی قائم رکھنے سے ہے، آپ کا وجود بھی اللہ کے قائم رکھنے سے ہے۔ اور اگر کوئی یہ چاہے کہ میں اس کو ختم کر دوں، اس کو مٹا دوں، اس کو نقصان کر دوں، تو مقابلہ کس کے ساتھ ہوگا؟ اللہ کے ساتھ۔ القیوم، جس کو بھی اللہ نے رکھا ہوا ہے تو رکھنے والا وہ خود ہے۔ وہ فرماتا ہے ہر ایک کا قائم رہنا، یہ میری ذات، یہ اللہ کی ذات پر توحید کی ایک دلیل بھی بنتا ہے۔ جو بھی موجود ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہے، اور اللہ ہر وجود کا ہونا، ہر چیز کا قائم ہونا اللہ سے، تو اس کا مطلب ہے ہر چیز میں اللہ کا جلوہ ہے، اللہ کا نور ہے۔ اسی لیے صوفی کہتے ہیں، سمجھ کم ہی لوگوں کو یہ بات آتی ہے، کھولی ہے ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر، اور راہ گزر میں نقشے کفے پائے یاد دیکھ۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ پھر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے نزل علیک الکتاب، نازل کی، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، اور وہ حی ہے، زندہ ہے، اور قیوم ہے، قائم ہے، اور ہر ایک کو قائم رکھنے والا ہے۔ نزل علیک، آپ پر قرآن نازل کیا، حضور کو مخاطب کیا۔ آج اگر کوئی صاحب قرآن بنا، حضور کے صدقے سے بنا، مفسر قرآن بنا، حضور کے صدقے سے بنا، عالم قرآن بنا، حضور کے صدقے سے بنا۔ اور اگر کوئی کسی کو ذرا سی بھی عزت ملی یا بڑی عزتیں ملی، وہ حضور کے صدقے سے ہے۔ اگر کوئی کہے صرف قرآن اور آپ کی ذات کو نکال دے، تو یہ آیت اسے سمجھا رہی ہے نزل علیک الکتاب، ہم نے آپ کو کتاب دی ہے۔ اب کتاب سے وہی نور لے گا جو آپ سے جڑے گا۔ کتاب قرآن کا نور
اس کو ملے گا جو حضور کا سچا غلام بنے گا، حضور سے محبت، آپ کی اطاعت اور آپ سے محبت کا حقیقی تعلق ہوگا تو قرآن فیض دے گا، قرآن نور دے گا، قرآن ہدایت دے گا۔ آیت کا مزاج دیکھیں، نزلہ نازل کی علیہ کا آپ پر، الکتاب یہ کتاب، یہ حقیقی کتاب، یہ کتاب آپ کو دی ہے۔ اب جس نے نور لینا ہے آپ کے پاس آئے، ہدایت لینی ہے آپ کے پاس آئے، اللہ کا قرب لینا ہے آپ کے پاس آئے، توحید لینی ہے آپ کے پاس آئے، صرف توحید کرتے رہو، کچھ نہیں ملے گا۔ نزل علیک الکتاب، آپ پر کتاب نازل کی بالحق، حق کے ساتھ، اور اس کی شان کیا ہے؟ مصدقا لما بین یدیہ، یہ اپنی پہلی کتابوں کی بھی اور صحیفوں کی بھی تصدیق کرنے والی ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور تورات بھی اللہ نے نازل کی، انزلہ تورات کتاب بھی خدا نے نازل کی، والانجیل انجیل بھی خدا نے نازل کی۔ یہ علیحدہ بات ہے، تورات میں انجیل میں پچھلی کتابوں کے اندر تبدیلیاں آ چکی، تحریف ہو چکی، تبدیل کر دیا گیا، لیکن حقیقتاً یہ کتابیں اللہ ہی کی نازل کرتا ہے۔ من قبلو، اس سے پہلے اس قرآن کے نزول سے پہلے اللہ نے ہدی للناس، لوگوں کے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے، ہدی للمسلمین نہیں، ہدی للنصارى نہیں، ہدی للیہود نہیں، ہدی للناس، اللہ کا کلام جو بھی نازل ہوا وہ پوری کائنات کے انسانوں کی ہدایت کے لیے تھا۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اللہ نے اس فرقان کو بھی نازل کیا۔ فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والا، حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے۔ اللہ نے کہا یہ بھی اس نے نازل کیا۔ اب اس کی تشریحات ہیں، آپ نے یہ بات تو سمجھ لی۔ اللہ نے پہلے ذکر کیا نزل علیک الکتاب بالحق، قرآن کا ذکر کیا پہلے، اور کہا یہ حق کے ساتھ ہم نے آپ کو دی ہے، آپ کے قلب اطہر پر۔ اور اس کی شان کیا ہے کہ اس میں وہ سارے مضامین ہیں، مصدق ہے، تصدیق کرتی ہے، یہ تصدیق کرنے والی ہے پچھلی کتابوں کی جو پہلے نازل ہوئیں، اور اس میں تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، جو بھی ہے۔ کیسے تصدیق کرتی ہے؟ ایک تو اعلان ہوتا ہے کہ تمام کتابیں حق کی ہیں، حق ہیں، اس میں جو بھی کتابیں خدا کی طرف سے ہیں۔ ایک تصدیق یہ قسم ہے کہ جو تعلیمات اللہ نے پچھلی کتابوں میں نازل کی ان سب کو خلاصتاً بنا کر اس میں بھی ڈال دیا۔ کیوں؟ قرآن جامع ہے تمام کتب کا، آخری کتاب ہے، اور اس میں ہر کتاب کی تمام چیزیں اس میں شامل کر دی گئی۔ اس طرح یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور یہ اللہ نے فرقان نازل کر دیا ہے۔ یہ فرقان ہے، فرق کرنے والا ہے۔ فرق کیسے؟ حق میں اور باطل میں پتہ چلے گا کہ یہ دین، یہ دین حق ہے، یہ فرق کرنے والا ہے۔ فرقان کے کئی معنی ہیں، قرآن کو بھی فرقان کہا گیا، دین اسلام فرقان ہے، اور معجزات نبی یہ بھی فرقان بنے کہ انہوں نے حق کو واضح کیا اور باطل کو علیحدہ کیا۔ پھر اللہ کریم کا مزاج بڑا جلال میں آتا ہے، فرماتا ہے ان الذین کفروا، وہ جو کافر بن گئے، ان الذین کفروا، وہ جو انکار کرنے والے ہیں، ان الذین کفروا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، اللہ کی آیات میں سے اللہ کی یہ آیات بھی شامل ہیں جو اس قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہیں، اور اللہ کے وہ معجزات بھی شامل ہیں جو اس نے اپنے حبیب کو عطا کی ہے، وہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو معنی یہ پتہ چلتا ہے، مفسرین نکتہ دیتے ہیں کہ جو انکار کرتا ہے اللہ کی کتاب کا اور جو انکار کرتا ہے نبی کی رسالت اور معجزات اور بلند شانوں کا، وہ کافر ہے۔ لہم عذاب شدید، اس کے لیے زبردست عذاب ہے، شدید عذاب ہے۔ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا قرآن کو ماننے والے ہیں یا نہیں، یا زبانی ماننے والے ہیں، اور کیا ہم نبی رحمت کے ساتھ محبت اور ادب کا تعلق رکھتے ہیں یا بغض اور کمی والا تعلق رکھتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو یہاں قرآن کے فرمان کے مطابق ایمان نہیں ملا۔ کیوں؟ اللہ پاک فرماتا ہے ان الذین کفروا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے، اللہ کی نشانیوں کا انکار کرنے والے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ، یہاں پر بات اللہ نے ختم نہیں کی،
اے گلے نو سمجھو اللہ نے نہیں آکھیا اللہ شدید عذاب دینے والا ہے بات ختم. یہ کافی تھا ایسے کافر کے لیے جو قرآن کا انکار کرے, قرآن کے اندر نازل ہونے والے مضامین کا انکار کرے, نبی رحمت کا انکار کرے, آپ کی شانوں کا انکار کرے. جو ان کا انکار کرے یہ جملہ کافی تھا, مالک لہم عذاب شدید, ان کے لیے شدید عذاب ہے. لیکن بات ختم نہیں کی, کہا نہیں ان واسطے ایک گل اور بھی آکھاں واللہ عزیزن, بے شک اللہ زبردست ہے. یاد رکھنا اللہ رحیم بھی ہے, اللہ رحمان بھی ہے, اللہ ستار بھی ہے, اللہ غفار بھی ہے. یہ شانیں ضرور ہیں اس کی لیکن یہ شان بھی اسی کی ہے, عزیز ہے, بڑا ڈاڈا ہے, زبردست ہے, ذو انتقام اور بدلہ لینے والا ہے. میں نے قرآن دیا, میں نے نبی بھیجا, میں نے انہیں اختیارات دیے, میں نے انہیں معجزات دیے, میں نے انہیں آیات دی اور تم انکار کرتے رہے. یہ تھا یہ نہیں تھا, یہ ہونا چاہیے یہ نہیں چاہیے, اور اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہے. کہا اللہ عزیز ہے اور بدلہ لیتا ہے کہ میری نعمت کا انکار کر دیا. اور ساتھ فرمایا ان اللہ لا یخفى علیہ شیئن, بے شک یاد رکھنا دل میں اور زبان پر اور ہو, سامنے اور بعد میں اور ہو, آدھا مانو اور آدھا نہ مانو. قرآن کا آدھی آیات کو مان لو اور جو شانوں والی آیات ہیں ان کو گول مول کر دو. یہ ساری باتیں اللہ کے سامنے ہیں. ان اللہ, بے شک اللہ, لا یخفى علیہ شیء, اس کے سامنے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. لا یخفى, خفی نہیں, چھپی نہیں, علیہ شیء, ایک چیز بھی. اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے. اللہ نے یہاں اپنا علم بیان کیا, کہا دل میں بھی جو ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے, زبان پر ہے وہ بھی جانتا ہے, جو تو نے کتابوں میں لکھا وہ بھی اس کو پتا ہے. جو چھپ چھپ کر محفلیں کرتے ہو اور نبی علیہ السلام کی ذات کی تنقیص کرتے ہو اور علیحدہ بیٹھ کر کمزور باتیں کرتے ہو, ادھر ادھر کی باتیں مومنین پر کستے ہو, وہ ساری باتیں خدا کے سامنے ہیں. ان اللہ لا یخفى علیہ شیء فی الارض, زمین پر, وہ زمین پر تم حرکتیں کر رہے ہو, ولا فی السماء, چاہے آسمان پر اڑ کے کرو, اللہ کے سامنے ہے. ہر شے اللہ کے سامنے ہے, ہر چیز اس کے سامنے ہے. یہاں تک اللہ نے اپنا علم بیان کیا. اور آپ اگلی آیت میں اللہ پاک اپنی قدرت اور اپنی تخلیق کو بیان کرتے فرماتا ہے, اور تو کتنا بھی چلاک ہے, تو کتنا سیاںا بن جا. هو الذی یصورکم فی الارحام, تو وہ ہے کہ جسے تیری ماں کے پیٹ کے اندر بھی اسی نے بنایا. تمہارا نقشہ, تمہاری تصویریں, تمہاری شکلیں اس نے بنائی ہیں. تمہاری شکل ہے تم خدا کو دھوکہ دے سکو, تمہاری شان ہے, تمہارا اختیار ہے, تم اس کے نبی کے سامنے کھڑے ہو سکو, تمہاری یہ جرأت نہیں. هو الذی, یہاں اللہ کی قدرت اور اس کی شان کا بیان فرما. هو الذی, کتنی بڑی شانوں والا ہے. هو الذی یصورکم, تمہاری تصویر کشی کرتا ہے. اگر کوئی ڈاکٹر ہوتا وہ زیادہ وضاحت کرتا کہ ہمارے جسم کے اندر جب ماں کے پیٹ میں نطفہ جاتا ہے اور وہ جب ترقی کرتا ہے تو ہمارے ایک نقطے سے بھی چھوٹی حالت میں وہ ہمارا ڈی این اے ہوتا ہے, اس کے اندر ہماری پوری شکل ہوتی ہے, آنکھیں ہوتی ہیں, کان ہوتے ہیں, دل ہوتا ہے, ہر چیز کا اوریجن اس ڈی این اے کے ایک نقطے کے اندر موجود ہوتا ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام, تمہارے ماں کی پیٹوں میں کیف یشاء, جیسے وہ چاہتا ہے. یہ شکل بھی میرے رب کی پسندیدہ, اس کی پسند سے بنی, یہ بھی شکل میرے رب کی بنی ہوئی, اس لیے فرق نہیں کرتا. اللہ اپنی ہر مخلوق, چاہے اس کو کوئی مانے یا نہ مانے, ہر ایک سے اللہ کی رحمت اور پیار جاری ہے. کیف یشاء, جیسے وہ چاہتا ہے. اور یاد رکھ, جس کی یہ شان ہونا وہی تو اس قابل ہے کہ اس کے سامنے تو سجدہ کر, اس کی عبادت کر. لا الہ الا ہو, وہی عبادت کے لائق ہے جس نے تجھے ماں کے پیٹ کے اندر شکل دی اور نقشہ دیا اور تجھے بنایا, اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کیا. وہی اس قابل ہے کہ تو اپنا سجدہ اس کے سامنے کر. لا الہ, اور کوئی الہ نہیں
کوئی معبود نہیں الا ہو اس کے سوا، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اور یاد رکھنا ان باتوں کو، العزیز وہ زبردست بھی ہے، الحکیم اور بڑے حکمت والا ہے۔ یہاں تک بات کو ختم کرتے ہیں کیونکہ وقت میرے خیال میں ہو چکا ہے۔ اگلا موضوع ایک مستقل ہے انشاءاللہ تعالی اگلے جمعہ کو، بڑی اہم بات ہے قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے، آیت نمبر 7 انشاءاللہ اگلے جمعہ کو بیان کریں گے۔ اللہ کریم جو میں نے بیان کیا آپ نے سنا، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔